وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ آپ سے معلوم کرتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ہوا یہ کہ مال غنیمت کے بارے میں جب بدر کا مال ہاتھ آیا، بدر کا مال غنیمت جب مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اس وقت چونکہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، مال غنیمت پہلی مرتبہ آیا تھا، اس کی تقسیم سے متعلق لوگوں کے بارے میں کچھ آراء کا تبادلہ ہوا۔ تو کوئی یہ کہتا تھا کہ اس کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے، کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا اس کی تقسیم اس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو طرح کی روایات بھی موجود ہیں، یا یوں کہیں کہ مفسرین نے اس کے دو طرح کے شان نزول بیان کیے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کیوں یہ نازل ہوئی ہے، موقع کیا تھا، محل کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مال غنیمت کی تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت لوگ مختلف طرح سے اس کو تقسیم کرنے کے مشورے دے رہے تھے، تو ایسا نہ ہوتا کہ آپس میں لوگوں کا اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ انفال مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی تمہیں اگر کچھ ملے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محض عطا سے ملے گا، اصل میں تو اس کے جو مالک ہیں، اصل میں جو اس کے حقدار ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا کیا مطلب؟ یعنی ہاتھ میں وہ جانا ہے رسول اللہ کے، اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں جانا، ہاتھ میں جانا ہے کس کے؟ رسول اللہ کے۔ اب دیکھیں ہاتھ میں جانا ہے رسول اللہ کے، فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مالک ہیں۔ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ رسول اللہ اس کے مالک ہیں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں تو بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں، اللہ اور اس کے رسول مالک ہیں، یہ اس بات کا واضح اعلان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی چیز کے مالک ہیں، یقیناً حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس چیز کا مالک بنایا ہے۔ حقیقتاً مالک کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اپنی چیزوں کا مالک بنایا۔ آپ کو اس طرح کے مضامین قرآن کریم میں جا بجا مل جائیں گے، اللہ بھی مالک ہے، رسول اللہ بھی مالک ہے۔ تو اب رسول اللہ کو مالک بنا دیا، اپنے حساب سے اب رسول اللہ خود تقسیم کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا اس کا پس منظر۔ دوسرا پس منظر اس کا یہ تھا کہ وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جنگ بدر سے پہلے مختلف ٹاسک دیے تھے، مختلف ان کو ڈیوٹیز اسائن کی تھیں۔ جیسے فرمایا تھا کہ اگر تم فلاں کام جنگ کے اندر کر دو، اگر تم اس طریقے سے کفار کا مقابلہ کرو تو پھر مال غنیمت میں سے تمہیں اتنا حصہ دیا جائے گا، یا تمہیں مال غنیمت کی تقسیم میں اس طرح فائدہ پہنچایا جائے گا۔ تو اب یہ ہوا کہ جب اس طرح کی بات ہوئی، مقابلے کی بات ہوئی، چڑھ کر آنے کی بات ہوئی، تو ظاہر ہے جو نوجوان صحابہ تھے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے، نوجوان صحابہ آگے آ گئے۔ اچھا نوجوان صحابہ تو آگے آ گئے، لیکن جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مورچے سنبھال لیے، انہوں نے مورچے سنبھال لیے۔ اب دونوں ہی ڈیوٹیز امپورٹنٹ تھیں، مورچے سنبھال لینا۔ اچھا وہ بزرگ صحابہ ہیں، ظاہر ہے کہ سمجھداری کا جو ان کا لیول ہے وہ نوجوان صحابہ کا نہیں ہے، تو یہاں کھڑے ہو کر جس حکمت عملی کے ساتھ وہ جنگ کی تدبیر کر سکتے ہیں ایک نوجوان نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں تو اس لیے ان کے لیے بہت تیزی کے ساتھ جانا، مقابلہ کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے، نوجوانوں کے لیے آسان تھا۔ تو یوں نوجوان آگے بڑھ گئے جنگ کے اندر، یہ دیکھیں حکمت عملی، نوجوان آگے بڑھ گئے جنگ کے اندر اور بزرگوں نے مورچے سنبھال لیے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا نوجوان تو پھر نوجوان ہے، جب مال غنیمت ہاتھ آیا تو نوجوانوں نے کہا کہ بھائی آگے بڑھ بڑھ کے تو ہم لڑ رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوشخبریاں بھی عطا فرمائی تھی جو ایسا کرے گا تو اس کو اتنا مال غنیمت، لہٰذا مال غنیمت میں سے ہمارا اتنا حصہ بننا چاہیے۔ تو بزرگ صحابہ نے کہا کہ بھائی تم آگے بڑھ کے لڑ تو رہے تھے، لیکن اصل میں مورچہ تو ہم سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم نے مورچہ نہ سنبھالا ہوتا تو تم اس طرح کھلے ہم تھوڑی لڑتے۔ تو اب اس طرح کی باتیں ہوئیں، تو اللہ رب العزت نے یہ سارا کا سارا اپنے رسول کے حوالے کر دیا، اپنے نبی کے حوالے کر دیا، آپ جس طرح چاہیں تقسیم کریں، اور صحابہ کو یہ بتا دیا اور قیامت تک امت کو یہ بتا دیا، ہمیں بھی بتا دیا کہ
کہ دیکھو اللہ کی جانب سے جو بھی فضل ہو، انفال کا مطلب غنیمت، وہ میں نے عرض کیا کہ انفال جمع ہے نفل کی، جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں نا تو اس کی جمع ہوتی ہے انفال۔ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کہیں کہ ثواب میں زیادتی ہے، ثواب میں اضافہ ہے، نہ کرو تو کوئی پوچھے گا نہیں، اور کر لو گے تو اللہ کی بارگاہ میں اجر، اللہ کی بارگاہ کا قرب، تو یہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوتا، یہ جنگ میں ایک اضافی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو مال غنیمت ملا وہ جنگ جیت گیا، یا جنگ جیتے گا تو مال غنیمت ملے گا ہی ملے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ ہوئی مال غنیمت کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ جنگ کا جزو لا ينفق نہیں ہے، جنگ کا کوئی لازمی حصہ نہیں ہے، مل جائے تو فبیہا، سونے پر سہاگا، اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں، اس لیے اس کو انفال کہا گیا مال غنیمت کو۔ اللہ نے کہا نا 20ویں سپارے میں جب قارون کا ذکر آتا ہے تو فرمایا کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ذہین فتین ہے، اس جیسے بہت آئے پہلے اور ان کو ہم نے برباد کر دیا، اس سے بھی بڑے بڑے آئے، جو ہم کہتے ہیں نا اس طرح محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ بہت دیکھیں تمہارے جیسے، تم سے بڑے بڑے دیکھیں، تو اسی طرح کا محاورہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس جیسے بہت گزر گئے پیچھے، اس سے بڑے بڑے گزر گئے اور ہم نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو ہمارے عذاب نے گھیر لیا۔ تو یہ ہے یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے۔ اچھا یہ آگے چلیں آپ، یہ ساری انفال کی باتیں ہو رہی ہیں، انفال کی تقسیم کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر آگے ایک آیت آتی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب اے نبی آپ نے ان کی طرف مٹی اٹھا کر پھینکی تو در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اب دیکھیں پھر اسی طرح کا مضمون کہ نبی کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے، تو نبی کا فعل وہی ہے کہ جو اللہ کا فعل، یعنی اللہ کے راستے، اللہ کا وہی راستہ ہے، اللہ کا وہی طریقہ ہے، اللہ کی وہی منشا ہے۔ یہ دو راستے الگ نہیں ہیں کہ نبی کا راستہ الگ ہے، نبی کا فعل الگ ہے، اللہ کا فعل الگ ہے، اللہ کا راستہ الگ ہے، نبی کا راستہ الگ ہے۔ اللہ کے جو احکام ہیں ان کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کر کے دکھا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ دو راستے الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو فرمایا کہ وما رمیت، اب اس میں مضمون دیکھیں نا کتنا مزے کا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ بدر میں جب کفار کی فوجیں ایک دم سے چڑھ کر آنے لگیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی اور کہا شاہت الوجوہ، اللہ ان کے چہروں کو غارت کرے۔ تو یہ جو شاہت الوجوہ ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اور یہ بڑا جلالی جملہ ہے، یہ بہت ہی جلالی ہے۔ کوئی ایسا دشمن ہو نا سامنے، ہمیں لگتا ہو کہیں کوئی ڈکیت، کوئی اس طرح کا، وہ دشمن نہیں جو ہم نے اپنے خوابوں میں خیالوں میں بنایا ہوا تھا، دشمن نہیں ہوتا وہ ہمارا، ہم نے ایسی سمجھ لیا ہوتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ جو حقیقت میں دشمن ہو، جیسا شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس جب ہمیں پھلانے لگے، نفس جب ہمیں گمراہ کرنے لگے تو شاہت الوجوہ پڑھ کے اس پہ ایک ضرب مار دے، وہیں ٹھہر جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑے کام کی بات ہو گئی آج۔ شیطان جب تنگ کرنے لگے، شاہت الوجوہ پڑھ کر اس کی طرف ایسے کر کے ہاتھ مارے یا اس کو گھوسا مارے، یہ ویسے ہی اس کے تصور میں شیطان کو شاہت الوجوہ کی ایک ضرب لگا، انشاءاللہ اسی وقت شیطان بھگ جائے گا اور کمزور ہوگا۔ اسی طریقے سے دشمن، جو صحیح دشمن ہے، لگتا ہو کہ اب سامنے سے کوئی خطرہ آ رہا ہے، شاہت الوجوہ کی ضرب لگا، اللہ نے اس کے اندر بڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے نا بھائی، تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑا اثر ہے۔ تو حضور نے مٹی اٹھائی ایک مٹھی، اور مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی اور بولا شاہد الوجوہ، برباد ہو جائیں۔ اس کے بعد تو جناب جو ان کا حال ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے، اللہ نے فرشتے نازل کر دیے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس نے کس کو کاٹ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مارنے جاتے تھے، ہم کسی کو مارنے کے لیے جاتے تھے، اچانک سے دیکھتے تھے وہ پہلے کٹ کے گر گیا نیچے، نظر نہیں آتا تھا کس نے مارا ہے، ہم مارنے کے لیے اس کو جا رہے ہیں، ابھی ہم نے مارا نہیں، اس کی گردن کٹ کے نیچے گر گئی، وہ فرشتے لڑ رہے تھے، اللہ کی خاص مدد آ گئی تھی۔ یہی تو ہے کہ یسألونک، پھر ہم اسی طرف چلتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، کہ تمہیں اگر مال غنیمت مل رہا ہے اللہ کے فضل سے مل رہا ہے، تم اپنے قوت بازو پر بھروسہ مت کرنا، تم یہ مت سمجھنا کہ جنگ تم نے جیتی ہے، تمہاری تعداد 313 تھی، سامنے 1000 کا لشکر تھا، تم بے سر و سامان تھے، وہ سامان سے لیس تھے، کھانا پینا اور جناب تلواریں، زرہیں، گھوڑے ان کے پاس تو بھرے ہوئے تھے، تو ظاہری سبب تو کوئی نہیں تھا کہ تم جیت جاؤ، اللہ نے فرشتوں سے مدد بھیجی، اللہ نے انہیں کمزور کیا، شاہت الوجوہ کی ضربیں لگی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوا ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے مار کے تم نے میدان مار لیا، تم نے جتا دیا ہے،
اصل تو پیچھے اللہ کا فضل ہے، لہٰذا جتنا تمہیں مل جائے اس پہ شکر ادا کرو، اللہ نے اپنے فضل سے ہی تمہیں دیا ہے مال غنیمت پہ. یہ ہے. اب جو نبی نے مٹی پھینکی ہے، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ اللہ رب العزت نے پھینکی ہے. ولکن اللہ رما، یہ اللہ نے پھینکی ہے. یعنی آپ کے قوت بازو کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت خدائی طاقت ہے، اور اللہ یہ طاقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے، پھر نفل کی طرف چلے جائیں، یہاں پر تو نفل مال غنیمت کے معنی میں ہے لیکن لفظ تو عام ہے، ہم جو عبادت کرتے ہیں نفل عبادت وہ بھی نفل ہی ہوتی ہے نا. فرمایا کہ جب بندہ نفل کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے کانوں میں حلول کر جاتا ہے اور ہمارے کان اب اللہ بن گئے، ہمارے ہاتھ اب خدا بن گئے، یا خدا کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہو گئے. یہ مطلب نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اللہ جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں خدائی قوت آ جاتی ہے، ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ قوت سے ہمارے بازو مضبوط ہو جاتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ قوت سے ہماری ٹانگیں جم جاتی ہیں، اللہ کی عطا کردہ قوت سے ہماری بینائی تیز ہو جاتی ہے. اب وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں جو ایک عام انسان نہیں دیکھتا. حجابات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک معاملہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یا کسی معاملے میں ہم تشویش میں مبتلا ہوں، اللہ رب العزت ہمارے سامنے اس کو واضح کر دیتا ہے. یہ مطلب ہے کہ ہماری آنکھوں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں ان کے سامنے چیزیں اس طرح کھل جاتی ہیں، ان کی سماعت تیز ہو جاتی ہے، سماعت ان کی تیز ہو جاتی ہے. سماعت تیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے برابر سے سنتے تھے اب وہاں سے کھڑے ہو کے سنتے. سماعت تیز ہونے کا مطلب یہ ہے، سماعت تیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے دل کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان پر بھی کوئی مطلع ہو جاتا ہے، ان پر بھی کوئی مطلع ہو جاتا ہے. اور وہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو پہلے ہم نے لیا کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے کوئی بات کی، یہاں سے بیٹھ کے ہم نے کوئی بات کی اور جناب کہیں دور کسی نے اس صدا کو سن لیا. یہ بھی اللہ والوں کی شان. اب اس کو آپ کرامت کہیں، اس کو آپ اللہ کا فضل کہیں، اس کو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ان کے کانوں کو اپنی طاقت سے مضبوط کر دیا، مزید قوی کر دیا. آپ یہ کہیں، جو چاہیں آپ اس کو نام دیں، لیکن بات یہی ہے اس کو آپ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں، اور کرامت تو حق ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند کے مقام پر جب حضرت ساریہ جنگ کر رہے تھے، مدینہ سے نہاوند کتنی دور ہے، جنگ چل رہی تھی، حضرت ساریہ کمانڈر تھے، لشکر کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا جھرمٹ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف. لوگ کہہ رہے ہیں بھی یہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا، ساریہ تو وہاں گئے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف آؤ، ساریہ پہاڑ کی طرف. بعد میں جب وہ آئے واپس تو انہوں نے بتایا کہ ایک پہاڑ کے پیچھے سے فوج آنے والی تھی، ہم پہ حملہ آور ہونے والی تھی، لشکر آنے والا تھا. ایک اچانک سے صدا آتی ہے، اور صدا یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کی طرف آؤ، ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے وہ صدا. ہم پہاڑ کی طرف آ جاتے ہیں تو پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہوتا ہے، ہم اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور جنگ ہمارے نام ٹھہر جاتی ہے. ورنہ اگر ہم اس طرف متوجہ نہ ہوتے، وہ آواز ہمیں متوجہ نہ کرتی، تو پیچھے سے لشکر آ کے حملہ آور ہم پر ہو جاتا اور ہم مغلوب ہو جاتے، وہ غالب ہو جاتے. اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہاں بیٹھ کے جو فاروق اعظم کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل، تو وہاں کا منظر یہاں بیٹھ کے ملاحظہ فرما رہے تھے. نہ صرف وہاں کا منظر یہاں بیٹھ کے ملاحظہ فرما رہے تھے، بلکہ یہاں سے پیغام بھی بھیج رہے تھے. اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا، یہاں سے بیٹھ کے وہاں پیغام بھیج رہے تھے. اب اس کو آپ کہیں کہ ہوائیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں، یہاں سے پیغام وہاں ٹرانسفر کر رہی ہیں، یا آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں. شاید ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کبھی کوئی چیز ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے، ہم نے کسی کو دیکھ لیا، سمجھ لیا معاملہ، فوراً سے اس کو فون کر دیا، بھائی میں نے جو ہے نا ایسا ایسا محسوس کیا ہے، تم ذرا احتیاط کرنا، مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، تم ذرا اپنا صدقہ دے دینا.
کہ ایسا ہوا، اس طرح کی چیزیں تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتی ہیں. تو کہاں ہم، کہاں فاروق اعظم، اور کہاں ہم، کہاں اللہ کے مقربین. جب ہمارے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہمیں تو یہ روٹین کی چیزیں لگتی ہیں. اکثر ماں کو یہ جھٹکے لگتے ہیں، ماں کو اپنے بچوں کے لیے اکثر اس طرح کے جھٹکے لگ جاتے ہیں. ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے بیٹا میرا کسی مشکل میں ہے، اور فوراً یا تو اس کی مدد کرتی ہے یا بعد میں پوچھتی ضرور ہے، فکر مند ضرور ہوتی ہے کہ مجھے فکر ہو رہی ہے میرا بچہ ایسا لگتا ہے کہ کسی مشکل میں ہے. یہ کنیکشن کیا ہے؟ نہ تو وہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، نہ بچے نے اس کو بتایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عام بندوں پر، ہم جیسے بندوں پر، گناہ گاروں پر بھی اللہ کی اتنی عطا ہو جاتی ہے کہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. تو پھر کہاں صحابہ کا معاملہ، کہاں اللہ والوں کا معاملہ. تو یہ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ولی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ دنیا میرے ہاتھ پر ایسی ہے جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ یار اس طرح کی بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اس طرح کی طاقتیں دی ہیں. یہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا مشاہدہ فرما رہے ہیں. آج ہم دنیا کا مشاہدہ کر لیتے ہیں بھائی، موبائل فون اٹھائیں اور جس جگہ پہنچنا ہے پہنچ جائیں گوگل کی مدد سے. اب تو اے آئی آ گئی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جو معلوم کرنا ہے وہ معلوم کر لیں، جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ جائیں. تو گوگل کی ٹیکنالوجی پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں انٹرنیٹ کی طاقت پہ بھروسہ ہے، ہمیں اللہ کی عطا کردہ طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمیں یہ تو بھروسہ ہے کہ یہاں سے نیٹ آن کرو، ڈیٹا آن کرو. یہ انگریزوں نے جو چیزیں پروڈیوس کی ہیں، آج سائنس نے ترقی کر کے جو چیزیں سمجھی ہیں وہ ہمارے موبائل کے اندر آ گئی ہیں. یہاں سے ڈیٹا آن کر کے انٹرنیٹ کا کنیکشن لے کے یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں بات کر لو، امریکہ کو کوئی شہر ڈالو، اس کی لوکیشن ڈالو اور وہ پورا شہر زوم کر کے دیکھ لو، یہاں تک کہ اپنا گھر بھی دیکھ لو. ایک بندہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں اپنا گھر دیکھ سکتا ہے، یا کوئی کیمرے کے ذریعے سے دنیا میں کسی کو بھی واچ کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر واچ کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی. اس ٹیکنالوجی کے اوپر تو بھروسہ ہے، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں سے بیٹھ کے اللہ کا بندہ کسی اور مقام پر دیکھ سکتا ہے. یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سائنس آج اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کو ثابت کر رہی ہے. مزید لوگوں کو جب یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ بدرجہ اولا سمجھ میں آنا چاہیے. بل گیٹس کی طاقت، ایلن مسک کی طاقت اور وہ فلانے کے ڈھماکے کی طاقت، یہ سب طاقتیں، ان کی ذہن، ان کی صلاحیتیں، یہ اللہ کی صلاحیتوں اور اللہ کی طاقتوں کے آگے تو خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب وہ سمجھ میں آتی ہیں، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اچھا سمجھ میں کس کو نہیں آ رہی؟ سمجھ میں مومن کو نہیں آ رہی. یہ عجیب بات ہے. اگر چلو کافر انکار کرتا تو پھر کوئی بات تھی، جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ پہلے تو خدا کا وجود ثابت کرو، پہلے تو مجھے یہ ثابت کرو کہ خدا بھی کوئی شے ہے. شک کر رہا ہے وہ شخص کہ جو خدا کا ماننے والا ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار یہ کیسے ہو گیا، وہ فلاں واقعہ ہی میری عقل میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو شک کر رہا ہے خدا کی طاقت پر وہ شخص کہ جو کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس آیت پر اللہ کی طاقت پر جو ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی طاقت پہ شک کر رہا ہے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، تو بڑے حیرت کی بات ہے. اور وہی شخص دوسری طرف ایک ایسی طاقت پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ جس پر ایمان اگر وہ نہیں بھی رکھتا تو اس کی کوئی گرفت نہیں تھی. صرف کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. اس کا وہ مشاہدہ نہیں کر رہا. اگر اللہ اس کی آنکھیں کھول دے گا نا تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. سر اس کی اگر آنکھیں کھل گئیں جس دن اس کے اجابت اڑ گئے، جس دن اس کی سماعت تیز ہو گئی، اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. اب اسی سے وہ بھی سمجھیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو اگر کوئی دور سے پکارتا ہے اللہ والے سنتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ نے اپنے مقربین کو طاقتیں عطا فرمائی، سماعتیں ان کی تیز ہیں. بہرحال 10واں سپارہ شروع ہوتا ہے. 10ویں سپارے میں پھر پہلی آیت وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ پھر مال غنیمت کی بات ہے. یہاں سے مال غنیمت کی بات، اور پھر نہ صرف بات بلکہ اس کی تقسیم کس طرح ہوگی. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ اس کی تقسیم بیان کی ہے. اس کی تقسیم کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر وقت اس میں زیادہ لگ جائے گا، لہٰذا ہم صرف مضامین پر انشاءاللہ اب اکتفا کریں گے. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور مومنین میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ کافی ہیں. یعنی آپ پریشان نہ ہوں، آپ تکلیف نہ کیا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ وہ فلاں ایمان کیوں نہیں لایا، فلاں ایمان کیوں نہیں لایا. آپ نے اتنی محنت کی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو کافی ہے، اور جتنے لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ سب آپ کے لیے کافی ہیں.
اور جب جب وقت آئے گا تو یہ اللہ بھی آپ کی مدد کے لیے آپ کے پیچھے ہے، اور یہ سارے مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین میں تعمیر مسجد سے متعلق فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ لوگ کفر کو ایمان کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر تم ان سے قربت کا تعلق نہ رکھنا۔ یعنی اصل جو تمہارا رشتہ تمہارے بھائی سے بھی ہے، تمہارے باپ سے بھی ہے، وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے، وہ اللہ کے لیے۔ ہاں، باپ ہونے کا احترام اپنی جگہ، بدتمیزی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر وہ کافر ہو گیا ہے، اگر وہ کفر کو پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ خدا کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، دین کو ناپسند کرتا ہے، تو اس کا جو احترام تھا وہ اللہ کی وجہ سے تھا، اللہ نے ہی یہ رشتہ بنایا تھا۔ تو ادب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ایک ولایت ہوتی ہے یا ایک آپ کہیں کہ قرب ہوتی، ایک قرب ہوتا ہے، ہر بات میں اس کی بات بڑی کرنا، ایک طرف اللہ کی بات ہو، ایک طرف باپ کی بات ہو، اللہ کی بات مانی جائے گی، باپ کی بات چھوڑ دی جائے گی، ایک طرف اللہ کی بات ہو، ایک طرف بھائی کی بات ہو، تو اللہ کی بات مانی جائے گی، بھائی کی بات چھوڑ دی جائے گی۔ پھر آگے چل کے تو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم اللہ اکبر، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا پورا خاندان، وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، کمایا ہوا ہے، اور وہ تجارت جس کے خراب ہو جانے کا، جس کے ہلاک ہو جانے کا ہر وقت تمہیں خوف لگا رہتا ہے، وہ مساکن تردونہا، اور وہ گھر جو تم نے بنائے رکھے ہیں تو تم ان سے بہت محبت کرتے ہو، کہا کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، اوہو، اگر تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد، تمہارے والدین، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا مال تجارت، اور جو کچھ تم نے گھر پہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے پیارے پیارے گھر، یہ سب اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ یہ محبوب ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس اب انتظار کرو کہ اللہ تمہارے لیے کوئی حکم نازل فرما دے، اللہ تمہارا فیصلہ کر دے۔ ہم غصے میں کہتے ہیں نا کہ ابھی صبر کرو، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، یہ وہ والا انداز ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئی ہیں، تو صبر کرو، پھر اللہ تمہارا فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھیں، بس یہ آخری بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اختتام، مضامین تو ابھی بہت سارے ہیں۔ ہم ابھی حالیہ مثال ایک لے لیں، فلسطین کا جہاد ہوا ہے، اب اس میں کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو فزیکلی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اچھا، ہم جیسے لوگ جو فزیکلی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، باؤنڈریز کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں، ہم وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے، کیسے جائیں؟ اچھا، فزیکلی تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم مال سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ مال بھی جانا بند ہو گیا، اب کیا کریں؟ مال بھی نہیں پہنچ رہا تھا، پیسے بھی نہیں پہنچ رہے تھے، کوئی آپ کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں وہ بھی نہیں پہنچ رہی تھی، اب کیا کریں؟ اب اپنے بھائیوں کا ساتھ کیسے دینا ہے؟ اب ساتھ کم از کم ایسے دینا ہے کہ جو چیزیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں ان کو ہم ترک کر دیں۔ ایک تو ہے کہ ان کو ہم فائدہ پہنچائیں، ہم فائدہ تو نہیں پہنچا پا رہے، نقصان تو نہ پہنچائیں کم از کم، چلو اس طرح ہی کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس طرح ہی جہاد میں ہم شریک ہو جائیں، اللہ اسی کی برکت سے جہاد کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لے، مجاہدین کی صف میں ہمیں شامل کر لے۔ لیکن ہم سے تو یہ بھی نہ ہوا، ہم نے اپنے بھائیوں کو ان کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہوئے، ان کو اپنے مال سے بھی فائدہ نہیں پہنچایا، اس کے اندر بھی باتیں بناتے رہے، بہانے بناتے رہے، کیا، کیوں، کیسے، کتنا، اپنی جیبیں ٹٹولتے رہے، حالانکہ بینک بیلنس بھرا پڑا ہے، مال بھرا پڑا ہے، لیکن جب دینے کی بات آئے، چاہے وہ اپنے مجاہدین کو ہی دینے کی بات آئے، نکلتے ہی نہیں جیب سے، جیبیں تنگ ہو جاتی، تو دل تنگ ہو جاتا، ہاتھ بند ہو جاتا، نکلتا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے چلو ہم نے فائدہ نہیں پہنچایا، لیکن نقصان بھی کتنا پہنچایا۔ وہ چیزیں کہ جو ان کو ہلاک کر رہی ہیں،
ہم نے ان چیزوں کا استعمال کیا، ان کو خریدا، ان کو خرید کر کفر کو مضبوط کیا. وہ جو بائیکاٹ چلا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کفر کو مضبوط کیا. صرف اپنے زبان کے ذائقوں کے لیے ہم نے میکڈونلڈس کھایا، برگرز کھائے، اور فیشن بنا لیا ہم نے کہ یار کچھ نہیں ہوتا، ہم پیپسی کا کین کھولتے ہیں، ہم جو ہے نا 7 اپ کھولتے ہیں. ان کے دل پر کیا چھریاں چلتی ہوں گی کہ جب ان کا ایک مسلمان جن سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہمارا بھائی، ہم ایک پیپسی کا کین کھول کے پیتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار. اور یہ فیشن بن گیا ہمارا، یہ فیشن بن گیا. بیچنے والے نے بھی فیشن بنایا ہوا ہے، بیچنے والے کو بھی عقل نہیں آتی. اس کو آپ لاکھ سمجھائیں کہ یار تو بیچنا بند کر دے، لوگ خریدنا بند کر دیں گے، ہوگا ہی نہیں. کمپنی نے فری میں دینی شروع کر دی پروڈکٹس کہ نقصان اتنا ہو گیا، پڑے پڑے خراب ہو رہی ہیں، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا. کمپنی نے فری میں دینی شروع کر دی کہ کم از کم ہمارا نام زندہ رہے، کم از کم نام زندہ رہے. یہ نہ ہو کہ ہمیں کھول کھول کے پھینکنی پڑ جائیں، نالے میں بہانی پڑ جائیں. کم از کم عادت لگی رہے، نام ہمارا جاتا رہے. بھلے فری میں بانٹ دو، بھلے فری میں بانٹ دو، سستی دے دو، جو کچھ تم بیچو گے فری میں دے رہے ہیں، جو کچھ جتنے کا تم بیچ دو تمہاری مرضی ہے، وہ سارا پروفٹ تمہارا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، لیکن یہ بیچ دو، گھروں میں پہنچا دو، گھروں میں پہنچا دو. یہ ایجنڈا دیکھیں، گھروں میں پہنچاتے رہو، پہنچاتے رہو، بھلے فری میں پہنچا دو. ان کا کیا جاتا ہے؟ اتنا کما لیا، اتنا کما لیا، بھلے فری میں بھی بانٹ دیں، ان کا کچھ نہیں جاتا. لیکن بیچنے والے کو بھی عقل نہیں آ رہی، ذرا سے پروفٹ کی لالچ میں آ کے وہ اپنے ایجنڈے سے، اپنے نظریے سے پھر جاتا ہے. یہ وہی باتیں جو ہم کر رہے تھے، قادیانی آ کے ہمیں خرید کے لے جاتا ہے، انگریز آ کے ہمیں خرید کے لے جاتا ہے، ہمارا دین بک جاتا ہے، ہماری سیاست بک جاتی ہے، ہماری گدیاں بک جاتی ہیں، ہماری عقلیں بک جاتی ہیں، ہمارے نظریات بک جاتے ہیں. اور ہم مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو شرم آنی چاہیے. ذرا ذرا سے نفع کے لیے، ذرا ذرا سے نفع کے لیے ہمارے نظریات بکتے ہیں. بیچنے والا بیچ رہا ہے، خریدنے والا فیشن میں خرید رہا ہے، کہہ رہا کچھ نہیں ہوتا. اچھا وہ کہہ رہا ہے ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بول کے پوری قوم کر رہی ہے، یہی بول کے پوری قوم کر رہی ہے کہ ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہر بندے نے اپنی خبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے. وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ تمہارے کرنے سے کیا ہوا تھا. وہاں جا کر سب کو پتہ چل جائے گا ایک میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے. وہ بھائی تم نے جو کیا ہے وہ تم نے اپنی قبر میں جا کے بھگتنا ہے نا، وہاں جا کے تم جواب دے دینا پھر میرے کرنے سے کیا ہوا، وہاں پتہ چلے گا. ایک بندہ چھوڑے گا، ترغیب ہوگی، چلو نہ بھی ہو ترغیب، کم از کم یار ہر بندہ اپنا جواب دہ بن کر خود تو مجاہدین کو فائدہ پہنچائے. فائدہ نہیں پہنچا پا رہا، بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا. لوگوں کی نہیں سمجھ میں آتی، اب تو وہ مہم ہی چھوڑ گئی. اچھا پھر آپ بات کریں ایلیٹ کلاس کی. ایلیٹ کلاس کا فیشن یہ ہے کہ وہ KFC میکڈونلڈ سے نیچے کھائے گی نہیں، اس کی توہین ہے. ایلیٹ کلاس کو اگر بھوک لگے گی، اب یہ کون سی ایلیٹ ہے بھائی؟ ایلیٹ کلاس کو اگر بھوک لگے گی نا تو اس کی گاڑی میکڈونلڈ کے باہر رکے گی جا کے، اور وہ فخر سے اترے گا باہر. اس کو آپ لاکھ سمجھاؤ، وہ کہے گا یار چھوڑو کیا باتیں کرتے ہیں، ہمیں اور کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. ہمیں یہ اپنے زبان کے ذائقے کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے. تو اب پھر پڑھیں اس آیت کو، قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، تمہاری مائیں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے گھر، تمہارا مال، یہ مال ہی تو ہے، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو گئے. یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہو گئے. بس پھر انتظار کرو، تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے.